مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو حبیب کبر۔ دوستان محترم، یہ تھے ہمارے اظہرالدین خطیب سر جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ میں بہترین نظم بھی بڑا قابل تعریف نظم جو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اب اس کے بعد القصے مختصر بلا کسی تمہید کے، بلا کسی مواد کے، میں جناب ضمیر ناز کو مائک کے حوالے کر رہا ہوں، اور تمام مقررین کو گزارش کرتا ہوں کہ وقت کی قلت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں جناب ضمیر ناز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف رکھیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اہلیان قاضی پورہ 22 پر موجود ہمارے محترم حافظ و قاری حضرت علامہ مولانا سید احمد رضا صاحب قبلہ، مقرر خصوصی، مہمان مقرر جناب سید سلمان صاحب PhD اسکالر، اور یہاں موجود تمام مقررین و مہمانان خصوصی، اور میرے سامنے موجود آپ تمام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل کوئی بھی ہو، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور دستور مسلمان ہے کہ ہمارا آغاز بھی ایمان سے ہو اور اختتام بھی ایمان پر ہو۔ میں کچھ عرض کروں، آپ کچھ سماعت کریں۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس محفل کو بابرکت بنانے کے لیے بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ جو آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں بخوبی جانتے ہیں کہ کس لیے جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں علم حاصل کرو آرگنائزیشن عمر کھیڑ، اس کے تمام اراکین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین اس تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ یہ تقریب، آج کی جو تقریب ہے، اس کا انعقاد ہی اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں میں علم کے متعلق بیداری پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یعنی ہم لوگ اب جاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت ہو گیا سونا، ہے نا۔ کتابی زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے، آپ لوگ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں آپ تمام لوگوں کو پہچانتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کریں۔ میری تقریر، یا یہاں پہ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہ تقریر کریں گے، یہاں سے تقریر سننے کے بعد آپ تمام لوگ جائیں گے۔ جانے کے بعد یہاں کا جو مواد تھا، ان لوگوں نے جو بیان کرنا تھا، اس کا جو اصل مقصد تھا وہ تو کہیں اور رہ جائے گا۔ ہم لوگوں کی مقدمہ بازی چلے گی کہ وہ آئے تھے، انہوں نے اس طرح اچھا کہا، ان کے بیان کا انداز اچھا تھا، ان کے بولنے کا طریقہ اچھا تھا، ان کا پرفارمنس بہت اچھا تھا۔ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کون کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے، یہ معنی نہیں رکھتا، کیا کہہ رہا ہے، یہ اہم بات ہے۔ چلیے، مجھے نذیر آتش نے جب دعوت دی تھی تو مجھے یوں بھی کہا تھا کہ تمام حضرات
علم حاصل کرو اس عنوان پر تقریر کریں گے. آپ کو ہم تعلیم میں پچھڑے ہوئے کیوں ہیں اس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے. بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے، آگے نہ بڑھاتے ہوئے، آپ تمام لوگ موجود ہیں اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے میں آپ لوگوں کو ہی سوال پوچھتا ہوں. ایک ایک کر کے جو بھی بتانا چاہتے ہیں آپ میں سے بالکل آواز کے ساتھ بتائیے گا. میرا چھوٹا سا سوال ہے، ہم تعلیم میں کیوں پچھڑے ہوئے ہیں؟ ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ ہم تعلیم میں پیچھے کیوں رہ گئے؟ تھوڑا ڈر لگے گا، اور یہی بات یہ سب لوگ یہاں پہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ تعلیم اور علم کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو جو اعزاز سے نوازا جا رہا ہے، ہم کو جس احترام سے نوازا جا رہا ہے، یہ تعلیم اور علم کی وجہ سے ہی ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم تعلیم میں پچھڑے ہوئے کیوں ہیں. وجوہات بہت زیادہ ہیں، میں چند وجوہات بیان کروں گا اور اس کے بعد چلا جاؤں گا. بس کوشش کرتا ہوں کہ یہ اسباب، یہ وجوہات ہم تمام کے سمجھ میں آ جائیں. ہم تعلیم میں پچھڑے ہوئے ہیں، اس کی سب سے اہم وجہ ہے ادب. ادب سب سے اہم وجہ، سب سے پہلی وجہ ادب. اور دوسری وجہ ہے والدین کی بے خیالی. تیسری وجہ ہے اساتذہ کی غیر ذمہ داری. اور چوتھی وجہ صحبت. پانچویں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حاصل شدہ علم پر اطمینان. اور جو چھٹی وجہ ہے وہ ہے منازل کی لا انتخابی. اس پہ مختصر بتاؤں گا، زیادہ طویل گفتگو نہیں ہوگی انشاءاللہ. چلیے ادب کی طرف آتے ہیں. ہم ہمارے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں کہ بچے قوم کا ہتھیار ہوتے ہیں. ہم ہمارے بچوں کو کھلونا بنا رہے ہیں. کھلونا ہم ہتھیار کب بناتے ہیں؟ ان کو ہتھیار بنانے کے لیے پتہ ہے آپ کو ہتھیار کس طرح بنایا جاتا ہے؟ لوہے کو پگھلانا پڑتا ہے، اس کو نرم بنانا پڑتا ہے، اس پر دوسرے لوہے سے چوٹیں لگانی پڑتی ہے. ان منازل کو طے کرنے کے بعد ایک تلوار، ایک چاقو، ایک چھری بنائی جاتی ہے. اور ہم ہمارے بچوں کو پھولوں میں رکھتے ہیں، لاڑ میں رکھتے ہیں، پیار میں رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کو یہ بھی نہیں سکھاتے کہ بیٹا جو پڑھا رہا ہے نا اس کا ادب کرنا پڑتا ہے. کتنی بری بات ہے ہمارے قوم کے لیے، ہمارے اپنوں کے لیے. ہم لوگ یہاں موجود انجان لوگ نہیں ہیں. یہ اظہر الدین خطیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں ہماری بچپن کی جو مار ہے، بچپن کی جو سختیاں ہیں وہ ہم کو بری لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہے. ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اپنے سرائے میں ٹہل رہے تھے. میں ادب کی بات کر رہا ہوں، ہاں ادب کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ خلیفہ ہارون رشید صحن میں ٹہل رہے تھے اور ان کے دونوں شہزادوں کو پڑھانے کے لیے ایک استاد محترم محل میں آیا کرتے تھے، روزانہ آیا کرتے تھے. برسات کا موسم تھا اور دونوں شہزادوں کو استاد صاحب تعلیم دے رہے ہیں. اچانک آسمان میں بادل چھا گئے، امکانات تھے کہ بارش ہو. استاد صاحب نے شہزادوں سے کہا کہ میری جوتیاں چمڑے کی ہیں، پانی میں بھیگ جائے گی تو خراب ہو جائیں گی، اور وہ میرے پاس ایک ہی جوڑی ہے. اگر تم میں سے کوئی ایک جائے اور میری جوتیاں اٹھا کر لا لے تو وہ شاید بھیگنے سے بچ جائے. دونوں کے دونوں شہزادے محبت میں، استاد کے ادب میں، استاد کے احترام میں، استاد کی عزت کی خاطر دونوں کے دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے دروازے پر گئے اور جوتیاں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پہلا شہزادہ کہتا ہے کہ میں اٹھاؤں گا، دوسرا کہتا ہے کہ میں اٹھاؤں گا، پھر وہ کہتا ہے کہ میں اٹھاؤں گا، پھر یہ کہتا ہے کہ میں اٹھاؤں گا. دونوں وہاں جھگڑتے ہیں. اندر سے استاد نے آواز دی، ارے جھگڑتے کیوں ہو؟ دونوں ایک ایک اٹھا کر لا لو. دونوں نے ایک ایک جوتیاں اٹھا کر لا لی. اور یہ تمام منظر خلیفہ ہارون رشید دیکھ رہے تھے. جیسے استاد کی نظر خلیفہ پر پڑی، سلطان پر پڑی، ہیبت داری ہو گئی، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے
کہ میں نے سلطان کے شہزادوں سے جوتیاں اٹھوا دی. سلطان غضبناک ہوں گے, مجھے سزا دیں گے, اور ڈر کے مارے آنکھوں میں ڈر لے کر سلطان کی طرف بڑی مایوسی سے دیکھتے ہیں. تو سلطان کہتے ہیں آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ میں اس بات سے ناراض نہیں ہوں کہ آپ نے میرے بچوں سے اپنی جوتیاں اٹھائی ہے, بلکہ مجھے ناراضگی اپنے بچوں سے ہے کہ وہ آپ کی جوتیاں اٹھا کر لے تو آئے, لیکن سر پر رکھ کر کیوں نہیں لائے؟ کیا بات ہے, کیا بات. تاج رکھا ہے زمانے نے سروں پر ان کے, تاج رکھا ہے زمانے نے سروں پر ان کے. تھے جو استاد کی جوتیوں کو اٹھانے والے, تھے جو استاد کے جوتوں کو اٹھانے والے. ہم کہاں ہیں؟ ہم سکھاتے ہیں. مدرسے میں بچوں کو عربی تعلیم دی جاتی ہے, استاد محترم نے ایک چھڑی لگا دی تو باپ جھگڑنے کے لیے آتا ہے. ہم ایسے تعلیم دیں گے ہمارے بچوں کو؟ استاد اسکول میں بچوں کو پڑھاتا ہے, وہاں اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارا استاد جب اس کا ٹیچر اس کو چھڑی مارتا ہے یا کوئی تنبیہ کرتا ہے, کچھ ڈانٹتا ہے, تو ہم اپنے بچے کے لاڑ میں, فرط محبت میں استاد سے جھگڑنے جاتے ہیں. تھوڑی سی سمجھداری کی بات ہے, تھوڑی سی سمجھداری کی بات ہے کہ جو علم سکھا رہا ہے اس کا رتبہ بڑا ہوتا ہے. بس یہی ہم کو سمجھنا ہے. ہم اسی لیے تعلیم میں پچھڑے ہوئے. ہم کو جو تعلیم دے رہا ہے, ہم کو جو علم دے رہا ہے, ہم اسی کا ادب نہیں کرتے. اور کیا اثر پڑتا ہوگا آپ کے بچے پر جب آپ کے بچے کے سامنے آپ اس کے استاد کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. کیا وہ بچہ بعد میں وہ استاد کی عزت کرتا ہے؟ جس کی عزت ہم نہیں کرتے اس سے کچھ سیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. یہ نفسیات ہے ہماری, یہ حقیقت ہے. ہمارے دل میں جس کے لیے احترام نہیں ہوتا نا, ہمارے دل میں جس کے لیے عزت نہیں ہوتی نا, پھر وہ کتنی بھی پتے کی بات بولے, کتنی بھی 16 آنے صحیح بات بولے, ہم کو اس کا اثر نہیں پڑتا, کیونکہ ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہوتی, کوئی احترام نہیں ہوتا. تو ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ ادب ضروری ہے, ادب. بادشاہ سلامت کے پاس استاد محترم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں ایک تخت پر, دونوں کے دونوں بیٹھے ہوئے. استاد سے بادشاہ سلامت نے بڑے ادب سے کہا, حضور آپ استاد ہیں, مجھے کچھ تعلیم فرمائیے, کچھ عنایت فرمائیے. تو استاد محترم کہتے ہیں کہ یہ سیکھنے اور سکھانے کا درجہ جو ہے نا برابر نہیں ہے, آپ ذرا قالین پر نیچے آ جائیے, میں سکھاؤں گا. تو بادشاہ سلامت نے یہ نہیں کہا میں وقت کا بادشاہ ہوں, مجھے زمین پہ بٹھاؤ گے, مجھے قالین پہ بٹھاؤ گے. بادشاہ سلامت جانتے تھے استاد کا ادب کیا ہوتا ہے. بادشاہ اٹھے اور زمین پر قالین پر بیٹھے اور پھر کہا استاد محترم تعلیم فرمائیے. کیونکہ یہ جو لیول ہے نا یہ برابر ہونا چاہیے. سکھانے والا اعلیٰ مقام پر ہونا چاہیے, سیکھنے والا نیچے ہونا چاہیے. ہم نے سکھانے اور سیکھنے والوں کا لیول برابر کر دیا ہے. جب ایک لیول کے لوگ ملتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں نا ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. تو سیکھنے والا سکھانے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ ادب کی بات ہے. ادب, وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ نور ادب دل را روشن نہیں کنت. ادب کا نور دل کو روشن کرتا ہے, اور جن کا دل روشن ہوتا ہے نا اسی میں تعلیم سمائی جاتی ہے. تعلیم کوئی کیچڑ غلاظت یا کوئی کنکر پتھر نہیں ہے. تعلیم ایک انمول چیز ہے, تعلیم ایک موتی ہے, تعلیم ایک ستارہ ہے, تعلیم سونے سے بڑی ہوئی کوئی قیمتی زیورات سے بھی انمول ہے. اور ان کو آپ کسی گندے گملے میں رکھو گے کیا؟ ہاں, تعلیم کو کہاں رکھو گے؟ جہاں دل میں روشنی ہوگی, جو دل جگمگاتا ہوگا اسی میں تعلیم سمائی جائے گی. اور دل کو جگمگانے کے لیے ادب ضروری ہے. ادب نہیں ہے ہمارے پاس. تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اپنے خاص طور سے بچوں کے لیے اسکول میں جا کے اساتذہ سے جھگڑیں گے نہیں. کم سے کم یہ دیکھ لیجئے, ہاں حقیقت ہے سبھی کے بچے لاڑ کے پیار کے ہوتے ہیں. اولاد جو ہے نا وہ ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے, محبت کرنی چاہیے. لیکن میں نے کہا نا اگر ہم کو قوم کو آگے لے کے جانا ہے تو ہتھیار بنانا ہے. ہتھیار بننے کے بعد ہی ہم کسی بھی جنگ کو جیت سکتے ہیں. جنگ پھولوں کے پھینکنے سے نہیں جیتی جاتی, تلواروں سے لڑنے کے بعد ہی جیتی جاتی ہے. ہم نے ہمارے بچوں کو سرکس کا شیر نہیں بنانا ہے, جنگل کا شیر بنانا ہے. چلیے ادب کی بات ہوئی, اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں, والدین کی بے خیالی. والدین کی بے خیالی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا بچہ کتنا سیکھ رہا ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اساتذہ ہیں, ہم کو اچھی طرح سے اس بات کا تجربہ ہے. کئی والدین, کئی سرپرست تو ایسے اسکولوں میں آتے ہیں, میرا بچہ ہے نا وہ اس کو ذرا ملنے کا ہے. کہاں ہے وہ؟ ہے نا وہ وہاں پہ گولو گڈو کچھ تو نام ہے اس کا. تو کہاں ہے, کون سی کلاس میں؟ کتنی افسوس کی بات ہے, باپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ بچہ کون سی کلاس میں. یعنی ہماری تعلیم کی بے خیالی کہاں تک ہے.
और हम तालीम की अहमियत जानने के लिए बैठे हैं। तालीम की अहमियत हमको सबको मालूम है। तालीम इल्म इंसान की तीसरी आंख है, इल्म अंधेरों में उजाला करता है, बहुत सारे अक़वाले ज़रीन, बहुत सारी चीजें याद है, लेकिन जो असर नहीं करता उसका सुन के क्या फायदा। हाँ, अमल में लेके आओ। अमल में हमारे बच्चों पे हमको ख्याल रखना है, बच्चा कितना पढ़ता है, कितना आगे जाता है, किस तरह बन रहा है, उसकी तालीम में कहां तक प्रोग्रेस है। आप उस्ताद को पूछिए ना, उसके टीचर को जाके पूछिए, मेरे बच्चे को पढ़ते नहीं आ रहा, इसको क्यों नहीं पढ़ते आ रहा, वजह बताइए। खाता नहीं है क्या बराबर? मैं उसको खिलाऊंगा, अच्छा खिलाऊंगा, अच्छा पिलाऊंगा, उसका ज़हन दूसरी तरफ रहता है कि उसको घर के काम नहीं बोलूंगा। मैं फख्र के साथ कहता हूं, मुझे घर का काम कभी कभार बोला जाता तो मेरे दादा मेरे चचा को भी गुस्सा करते थे, वो पढ़ने वाला बच्चा है उसको मत बोल। क्यों? समझता नहीं। तालीम का बच्चा है ना, तालीम हासिल कर रहा है तो उसको वैल्यू दो ना। आप लोग तालीम हासिल कर रहा है, आपके बुढ़ापे का सहारा है ना, वो आपकी औलाद है ना, बुढ़ापे का सहारा है। बाप को लात मार रहा है, बड़ा होने के बाद थप्पड़ मार रहा है, गाली दे रहा है, फिर बोलते हैं कैसे उस्ताद ने पढ़ाया, बदतमीज औलाद है। तुमने खुद उसको अदब करना नहीं सिखाया, वो कहां से अदब करेगा, कैसे अदब करेगा? तो हमको वालिदैन को बेख्याली में नहीं रहना है। वालिदैन को जो है ना वो पूरी तरह से ख्याल रखना है अपने बच्चों का। वो अगर उसकी सेहत का ख्याल रखो, दुबला होता है तो क्यों दुबला होता है, खांस रहा है तो क्यों खांस रहा है, तबीयत खराब क्यों है, सारी चीजों का ध्यान रखो। सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है, ये बात याद रखिएगा। बच्चों को आगे बढ़ाना है तो उनको सेहतमंद भी बनाओ, उनको दिमाग वाला भी बनाओ। और दिमागदार बनाने के लिए जिस तरह तलवार को धार लगाकर बार बार तेज किया जाता ना, तो उसी तरह से उसका फॉलो अप लिया करो, स्कूल में जाया करो, पूछा करो। चलो तीसरी वजह की तरफ जाते हैं, असातिज़ा की गैर जिम्मेदारी। असातिज़ा गैर जिम्मेदार नहीं होते, चंद असातिज़ा होते हैं जो गैर जिम्मेदारी से काम लेते हैं। अब असातिज़ा यहाँ बैठे हुए नहीं है तो मुझे मुनासिब भी नहीं लगता कि असातिज़ा की गैर जिम्मेदारी पे बात करना। बस इतना समझ लीजिए कि एक हदीस का मफहूम है, जो कौम अयानत में खयानत करती है अल्लाह ताला उसका रुआब खत्म कर देता है। तो ये जो तालीम है ना, हम असातिज़ा के पास अमानत है, अमानत हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है कि हमने ये अमानत बच्चों तक पहुंचानी है। अगर हम ये अमानत बच्चों में नहीं पहुंचाते तो कल बरोज़ महशर वही बच्चे अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर हमारा दामन पकड़ेंगे और ये कहेंगे कि अल्लाह ताला इनकी जिम्मेदारी थी, इनके पास अमानत थी इल्म हम तक पहुंचाने की, और इन्होंने इस इल्म को हम तक नहीं पहुंचाया, इन्होंने हमारी अमानत हमको नहीं दी। तो हम लोग अमानत में खयानत ना करें, ये बेहतर है, और अपने रिस्क को हलाल करने की कोशिश करते रहें। और सबसे अहम बात यह है कि हम लोग खुशनसीब असातिज़ा जो लोग हैं वो पेड सोशल वर्कर हैं, यानी सोशल वर्क जो है ना वो खिदमत खल्क जो है ना वो फ्री और मुफ्त में की जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को उसकी तनख्वाह भी दी जाती है। चौथी वजह जो है सोहबत है, अपने बच्चों की सोहबत तलाश करते जाइए। वक्त बहुत कलील है और मुझे नज़ीर आतिश साहब की तरफ से अल्टीमेटम भी मिल चुका है। मैं असल में आगे की वजूहात पे गुफ्तगू नहीं करने वाला था, लेकिन चूंकि आप लोग बड़ी संजीदगी से सुन रहे थे, मुझे भी अच्छा लग रहा था, मैं अदब पर ही बात करके अपनी जगह लेना चाह रहा था, लेकिन आगे बात बढ़ चुकी है। तो ये बात याद रखिएगा, सोहबत भी अच्छी होनी चाहिए और हासिल शुदा इल्म पर इत्मीनान, यानी हमारे नौजवान जो है ना वो हमने BA पढ़ लिया, BSc पढ़ लिया, अब बस इत्मीनान है, अब खत्म हो गया ना, बहुत पढ़ लिया ना, नहीं। इंसान जो है ना वो अज़हर बिन खतीब साहब मौल्लिम, इन्होंने कहा है कि कब्र, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करना चाहिए, है ना, मरने तक इल्म हासिल करना। हर आदमी तालिब इल्म रहना चाहिए। जब तक हमारे अंदर ये जज्बा पैदा नहीं होता हम तालिब इल्म का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका मफहूम है इल्म आलिम की गुमशुदा शय है, जहां पाए वही उसका हकदार है। तो इल्म जहां जहां से मिलता है ले लिया कीजिए। हमसे छोटा हमको इल्म दे रहा है, इस बात का मैंने दिल में ईगो पैदा नहीं होना चाहिए। हमारा दुश्मन हमको इल्म दे रहा है, दुश्मनों से भी बहुत तजुर्बात मिलते हैं और अपनों से भी इल्म सीखने को मिलता है, छोटों से भी इल्म सीखने को मिलता है, बड़ों से भी इल्म सीखने को मिलता है। फिर दूसरी बात, आखिरी बात अपनी खत्म करता हूँ मुख्तसर करके, कि मनाजिल की लाइंतखाबी। हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमको यही नहीं पता कि क्यों पढ़ा रहे हैं। मनाजिल, उसको किस मंजिल पे जाना है, उसका एम्बिशन क्या है, उसका एम क्या है, किस लिए पढ़ा रहे हो, उसको क्यों पढ़ा रहे हो, क्या बनाना है, उसको नौकरी करवाना है। जरूरी नहीं है हर तालीम हासिल करने वाला, हर पढ़ने वाला बच्चा नौकरी ही करे। एक अच्छा इंसान भी बन सकता है, माशरे में, समाज में तरक्की भी कर सकता है, अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, अच्छा कारोबार कर सकता है। इल्म हासिल
کرنا نوکری کے لیے ضروری نہیں، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اچھا بیٹا بننے کے لیے، اچھا بھائی بننے کے لیے، اچھا باپ بننے کے لیے، اچھا شوہر بننے کے لیے علم ہونا بے حد ضروری ہے، صرف نوکری کرنے کے لیے ضروری نہیں، اور ہم وہ اچھا ہی بننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ چلیے بات کو طول نہ دیتے ہوئے اختتام کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تقریب کو کامیاب بنائے، اور ہم جو یہاں سے سن کر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس تمام کو ہمارے دماغوں میں دلوں میں پیوست کر دے، اور اس کی برکتوں سے تمام حاضرین کی دعاؤں سے ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قوم کو اللہ تعالیٰ دین دگنی اور رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیب